جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اسٹوڈنٹ ہمارا لیکچر نمبر 7 جو ہے جرنل کے بارے میں تھا، اور جس میں ہم نے یہ سیکھا کہ جرنل کیسے بناتے ہیں. اس کے پارٹ اے میں ہم نے یہ سیکھا کہ جرنل کیسے بناتے ہیں، جرنل کس کو کہتے ہیں، جرنل میں ہم انٹری کو کیسے پاس کرتے ہیں. تو اسٹوڈنٹ آج میں اسی چیز کو لے کے آگے جا رہا ہوں، اور یہاں پہ میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ آج جو چیز پڑھیں گے اس لیکچر میں، یہ پارٹ بی میں نے ایک ایگزامپل لکھی ہے. اس ایگزامپل سے ہم نے انالیسز اینڈ کلاسیفیکیشن آف ٹرانزیکشنز کرنی ہے، کہ یعنی ہم نے فائنڈ آؤٹ کرنا ہے رولز آف ڈیبٹ اینڈ کریڈٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ امریکن اپروچ کے مطابق کہ ہم ٹرانزیکشن سے ڈیبٹ اینڈ کریڈٹ کیسے فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں. پھر ساتھ ہی اسٹوڈنٹ میں نے ایک چیز لکھی ہے جس کو ہم جرنل کہتے ہیں، کہ جرنل انٹریز باقاعدہ پراپر طریقے سے کیسے ریکارڈ کی جاتی ہیں. یعنی اسٹوڈنٹس کہ اس ایک ایگزامپل سے ہم انالیسز اینڈ کلاسیفیکیشن آف ٹرانزیکشن کریں گے، یعنی ہم ٹرانزیکشن سے فائنڈ آؤٹ کریں گے کہ ڈیبٹ کیسے آئے گا، کریڈٹ کیسے آئے گا، امریکن اپروچ کو مد نظر رکھتے ہوئے. اور ساتھ ہی جو ٹیبل ہم نے یہاں پہ بنایا ہے اس سے ہم نے جرنل انٹریز پاس کرنی ہے، اور جرنل کیسے بنانا ہے، جرنل انٹریز کیسے پاس کرنی ہے، یہ چیزیں یہ انشاءاللہ آج ہمارا جو ٹاپک ہے اس کے اوپر ہم بات کریں گے. اب اسٹوڈنٹ آتے ہیں ہم سب سے پہلی ٹرانزیکشن کے اوپر کہ مسٹر علی سٹارٹڈ بزنس ود کیش ₹10,000. یہ میں نے ایگزامپل لکھی ہے. اس میں ٹوٹل 11 ٹرانزیکشنز میں نے لکھی ہیں، 11 ٹرانزیکشنز ہیں، اور یہ ٹرانزیکشنز بار بار ریپیٹ ہوتی ہیں. یعنی جن اسٹوڈنٹس کو یہ ٹرانزیکشنز آ جاتی ہیں وہ فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں کہ ڈیبٹ کیسے ہم نے نکالنا ہے، کریڈٹ کیسے نکالنا ہے. تو وہ انشاءاللہ اکاؤنٹنگ میں جرنل انٹریز کے حوالے سے ہر قسم کا کوشچن کر سکتے ہیں. تو اسٹوڈنٹ یہاں پہ آپ دیکھیں کہ پہلی ایگزامپل میں وہ کیا کہہ رہا ہے کہ مسٹر علی سٹارٹڈ بزنس ود کیش. اب یہاں پہ ہم نے انالیسز اینڈ کلاسیفیکیشن آف ٹرانزیکشن کا ٹیبل بنایا ہے. یہاں پہ پہلا سیریل نمبر کا کالم ہے، پھر ہمارے پاس اکاؤنٹ انوالو، یعنی اس میں کون کون سے اکاؤنٹ انوالو ہیں، کلاسیفیکیشن کرنی ہے کہ یعنی ان کا تعلق کس کس کے ساتھ ہے، گروپ بندی جس کو آپ کہہ رہے ہیں. اور پھر ہم نے دیکھنا ہے کہ رولز کے مطابق یعنی امریکن رولز کے مطابق کون سی چیز انکریز ہو رہی ہے، کون سی ڈیکریز ہو رہی ہے، اور اس کے بارے میں رول کیا کہتا ہے کہ اس کو آپ نے ڈیبٹ کرنا ہے یا کریڈٹ کرنا ہے. اور پھر ساتھ ہی ہم نے اس کی اماؤنٹ لکھی ہے. تو اسٹوڈنٹ اس ٹرانزیکشن میں مسٹر علی سٹارٹڈ بزنس ود کیش، آپ کے سامنے دو چیزیں آ گئیں کہ مسٹر علی نے کاروبار شروع کیا ہے اور کس چیز کے ساتھ سٹارٹ کیا ہے، کیش کے ساتھ سٹارٹ کیا ہے. تو یہاں پہ آپ دیکھیں اکاؤنٹ اس میں کون کون سے انوالو ہیں، ایک کیش ہے اور دوسرا کیپٹل آ گیا. اب ہم نے دیکھنا ہے کہ کلاسیفیکیشن یعنی ان کا تعلق کس کس کے ساتھ ہے. آپ دیکھیں کیش کا تعلق ایسٹ کے ساتھ ہے اور کیپٹل کا تعلق اونرز ایکویٹی یا کیپٹل کے ساتھ ہی ہے. اب پھر دیکھیں کہ اس میں سے کون سی چیز انکریز ہو رہی ہے. آپ دیکھیں اسٹوڈنٹس یہ ایسٹس جو ہیں یہ کیا ہو رہے ہیں، کیش بزنس کے اندر آ رہا ہے تو اٹ مینس کہ بزنس کے اندر کیش بڑھ رہا ہے، انکریز ہو رہا ہے. اور رول یہ کہتا ہے، امریکن رول یہ کہتا ہے ایسٹ کے بارے میں کہ اگر کیش بزنس کے اندر بڑھ رہی ہے، انکریز ہو رہی ہے، ایسٹ انکریز ہو رہا ہے، اس کو ہم نے ڈیبٹ کر دینا ہے. اور دوسری طرف ساتھ ہی کیپٹل کے بارے میں رول یہ کہتا ہے کہ جس وقت یہ بزنس کے اندر انکریز ہوگا، ظاہر ہے کاروبار وہ شروع کر رہا ہے، کیپٹل انکریز ہو رہا ہے، کیپٹل جب انکریز ہو رہا ہے تو رول کے مطابق ہم اس کو کریں گے کریڈٹ. اور سیم اماؤنٹ ہے 10,000 اور 10,000، یعنی 10,000 سے ڈیبٹ، 10,000 روپے سے کریڈٹ. اب اسٹوڈنٹس آپ دیکھیں یہ جو چیز میں نے لکھی ہے یہاں پہ ہم نے فائنڈ آؤٹ کیا ہے کہ ڈیبٹ کیا ہو رہا ہے اس میں اور کریڈٹ کیا ہو رہا ہے، اس کو پراپر طریقے سے ہم جرنل میں کیسے ریکارڈ کرتے ہیں. تو اسٹوڈنٹ یہاں پہ دیکھیں میں نے ایک جرنل بنایا ہے. جرنل میں ہمارے پاس 5 کالم ہیں. پہلا کالم ہے ہمارے پاس ڈیٹ کا، دوسرا کالم ہے پارٹیکولرز کا یا ڈسکرپشن بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، پھر پوسٹ ریفرنس کا کالم ہے، پھر ڈیبٹ کا کالم اور کریڈٹ کا کالم ہے. آپ دیکھیں اسٹوڈنٹ یہاں پہ یہ جو کیش اور کیپٹل ڈیبٹ کریڈٹ ہو رہے تھے، اس کو باقاعدہ طریقے سے ہم نے کیسے ڈیبٹ کیا، کہاں پہ ڈیبٹ کو ہم نے لکھا اور کہاں پہ ہم نے کریڈٹ کو لکھا.
कैश डेबिट हो रही है तो उसको ऊपर एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड में करके लिखना है, और कैपिटल क्रेडिट हो रहा है तो उसको नीचे वाली लाइन में आपने लिखना है। कैसे, ये देखें। फिर उसके बाद डेबिट के सामने डेबिट की अमाउंट लिखती, क्रेडिट के सामने हमने क्रेडिट की अमाउंट लिखती। अब स्टूडेंट यहां पे हमने नरेशन लिखी स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, और इसके नीचे ये लाइन खींच ली हमने। अब ये बकायदा एक एंट्री हमारी प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड होगी, ये जर्नल होता है। अब स्टूडेंट दोबारा जाते हैं हम दूसरी ट्रांजैक्शन के ऊपर। यहां पे आप ये देखें कि परचेज ऑफिस कंप्यूटर फॉर कैश, यानी बिजनेस ने क्या किया है, कंप्यूटर्स खरीदे हैं ऑफिस के लिए। तो यहां पे आप स्टूडेंट ये देखें कि हमारे पास ट्रांजैक्शन नंबर 2 में दो अकाउंट इसमें कौन कौन से इन्वॉल्व हैं। एक तो ऑफिस कंप्यूटर्स हैं, दूसरी चीज इसमें क्या है, कैश है, यानी कैश के खरीदे हैं। अब यहां पे आप देखें एक ऑफिस कंप्यूटर आ गया, दूसरी चीज आ गई कैश। कंप्यूटर्स का ताल्लुक एसेट्स के साथ है, कैश का ताल्लुक भी एसेट्स के साथ है। अब यहां पे एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं और एसेट्स यहां पे क्योंकि कंप्यूटर बिजनेस के अंदर आ रहे हैं ना, तो ज़ाहिर बढ़ रहे हैं, इंक्रीज हो रहा है एसेट, और यहां पे कैश उसके बदले बिजनेस से जा रही है तो आप देखें वो डिक्रीज हो रही है। और जो चीज एसेट अगर इंक्रीज हो रहा है तो उसको हम डेबिट करेंगे, एसेट अगर डिक्रीज हो रहा है तो उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो हमारे पास एंट्री क्या आएगी, ऑफिस कंप्यूटर्स जो हैं वो डेबिट हो रहे हैं और कैश क्रेडिट हो रही है, और सेम अमाउंट के साथ आपने यहाँ पे अमाउंट वाले कॉलम में लिखा है इसको। अब स्टूडेंट आप यहाँ पे ये देखें, जब हम जर्नल में लिखते हैं इसको तो आपने ये डेट साल और महीना मैंने अपनी तरफ से लिख दी है। आप सपोज करें कि 2021 जनवरी है तो 1 2 3 4 उसी तरह से हमने इसको रिकॉर्ड कर दिया। यानी मैं यहाँ पे ये दिखाना चाह रहा हूँ आपको कि डेट को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है। अब देखें साल और महीना बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। आपने 2 तारीख को देखें 2 जनवरी को ऑफिस कंप्यूटर्स डेबिट हो रहे हैं। आप देखें स्टूडेंट्स कैसे लिखा हुआ है, ऑफिस कंप्यूटर्स को ऊपर लिखा है, डेबिट किया है, और जो चीज क्रेडिट हो रही है, कैश क्रेडिट हो रही है, उसको नीचे लिख दिया। अब यहां पे देखें जो चीज डेबिट हो रही है उसको डेबिट वाले कॉलम में लिख दिया, और क्रेडिट जो अमाउंट हो रही है उसको हमने क्रेडिट वाले कॉलम में बिल्कुल क्रेडिट के सामने लिख दिया। और साथ ही हमने यहाँ पे इसकी नरेशन पास कर दी, बॉट कंप्यूटर्स फॉर ऑफिस यूज। ठीक है स्टूडेंट, और फिर उसके बाद हमने इसके लाइन लगा ली। ये हमारे पास दूसरी एंट्री इसकी रिकॉर्ड होगी।